بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے۔ زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں۔ اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمرو بن عبد ود کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلابازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر عمرو اٹھا اور پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹیں خالی کر دیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا۔ کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ۔ تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا کہ قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہہ لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھبتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمرو بن عبد ود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے۔ غطفان، اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبد ود کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ نے
اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبد ود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمروں نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمروں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے وہ عمروں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، اسے عمروں نے خوف زدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بد میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبد ود نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر سے اس کی شہرگ کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ صرف اسے نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبد ود شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی تھی۔
عین وقت پر جب عمروں کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمروں کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، اس سے خون بہنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے آگے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ خالد رک جاؤ، ابو سفیان نے اسے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 6 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام سے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا کر رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے، اس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن ہشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سر پر دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔